أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے فانتقمنا منہم پھر ہم نے ان سے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلے راستے پر ہیں وَإِن كَانَ اصل میں تھا وَإِنَّهُ كَانَ اور اس کو کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ یعنی ہا ضمیر کی وہ بھی حذف کر دی گئی اور نون کو بھی تخفیف کر دی گئی اور معنی اس کا وہی ہے کہ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ کان اصحاب الایکۃ لظالمین کہ ایکا والے یقیناً ظالم لوگ تھے۔ ایکا کا معنی ہوتا ہے درختوں کا جھنڈ یا جنگل، تو یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ بعض اہل علم تو یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے شہر میں رہنے والے لوگ یہ اصحاب مدین تھے اور جنگل میں رہنے والے لوگ اصحاب الایکا تھے۔ بہرحال ان کی طرف جو نبی اللہ کے مبعوث کیے گئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ظلم ان کا یہ تھا کہ یہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے اور راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے اور لوگوں کے حقوق دبا لیتے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان کو سخت ترین سزا دی۔ وَإِنَّهُمَا اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی صدوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ یہ ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ یہ وہ شاہراہ ہے جو یمن سے شروع ہو کر حجاز اور مدینہ سے ہوتی ہوئی پھر جاتی ہے مدین سے گزر کر شام کی طرف۔ یہ اس زمانے میں تجارت کے لیے سب سے بڑا راستہ تھا، اور عراق کے لوگ بھی جب مصر جاتے تو اسی شاہراہ کو استعمال کرتے، اور مکے والے بھی جب سامان تجارت لے کر شام جاتے تو اسی شاہراہ سے گزر کر جاتے۔ تو فرمایا کہ یہ روزانہ تم وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اے مکے والو تم صبح و شام ان بستیوں سے گزرتے ہو اور ان کو دیکھتے ہو اور ان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ یہ کوئی تم سے دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے۔ اگر کوئی آدمی شام سے مدینے کا سفر کرے تو سب سے پہلے جو بستی آئے گی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی ہوگی صدوم۔ اس کے بعد جو بستی آئے گی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی بستی، جسے آج کل مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پر جا رہے تھے تو مدائن صالح سے بھی آپ کا گزر ہوا۔
آپ نے فرمایا کہ یہاں سے منہ لپیٹ کر اور روتے ہوئے آنکھیں نیچی کر کے گزر جاؤ اور اس جگہ کو زیادہ دیکھو بھی نہ اور یہاں زیادہ رکو بھی نہ، کیونکہ اللہ کے عذاب والی جگہوں پر زیادہ ٹھہرنا اچھا نہیں ہے۔ اور آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یعنی مدینہ کے قریب ترین۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ اس سے منہ پھیرنے والے تھے۔ یہ اصحاب الحجر کون تھے؟ حجر کہتے ہیں ایسی زمین کو جو پتھروں سے گھری ہوئی ہو، اور اسی لیے حتیم کو حجر بھی کہہ لیتے ہیں کہ اس کے ارد گرد پتھروں کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے لوگ تھے۔ حجر ان کے مرکزی شہر کا نام تھا، اور فرمایا کہ انہوں نے جب ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، اس لیے فرمایا المرسلین، حجر والوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا فرمائیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس پتھر کی چٹان سے ہمارے لیے ایک زندہ اونٹنی نکالیں اور پھر ہم آپ کی نبوت کو مان جائیں گے۔ لیکن جب وہ اونٹنی نکال دی گئی اور ان کے سامنے نکلی تو پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں، بُيُوتًا آمِنِينَ، مکانات بے خوف ہو کر، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر پکڑ لیا ان کو ایک زبردست چیخ نے صبح ہوتے ہی۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے تھے۔ قوم سمود نے جب یہ دیکھا کہ قوم عاد ایک زبردست آندھی سے ہلاک ہوئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ پہاڑوں کو کھود کھود کر ان کے اندر گھر بناؤ تاکہ کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی بارش اور کوئی زلزلہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن اللہ پاک جس قوم کو سزا دینا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں طریقے ہیں۔ ان کی یہ کاریگری اور ان کی انجینئرنگ اور ان کی زراعت اور ان کی تجارت کسی کام نہ آئی۔ وہ اپنے گھروں میں تھے کہ اچانک ایک زبردست چیخ آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ اوندھے منہ ہو کر اپنے گھروں میں گر پڑے۔ فرمایا کہ صبح ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک تم اس دنیا میں زندہ رہ لو، اس کے بعد چوتھے دن صبح کے وقت
تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 3 دن جب گزرے تو چوتھے دن صبح سویرے ایک زبردست چنگھاڑ نے ان کو آ لیا۔ اس کے بعد زمین میں زلزلہ برپا ہوا اور وہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ فرمایا فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان کی کاریگری اور ان کی تعمیر کی مہارت اور ان کی زراعت اور ان کے کاروبار اور ان کی طاقت اور ان کی عقل مندی کسی بھی کام نہ آئی۔ جب پیغمبر کی مخالفت کر لی جائے تو پھر کوئی بھی صلاحیت انسان کے کام نہیں آتی اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ درگزر کیجئے خوبصورت درگزر کرنا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بلا شبہ آپ کا رب بکثرت پیدا کرنے والا بہت بڑے علم والا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ سب انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آسمان بھی، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی اور آسمان کے فرشتے بھی سارے کے سارے انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے تیار کیے ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ یقیناً ضرور بالضرور آئے گی۔ اور اے میرے حبیب، آپ ان کی بدتمیزیوں پر اور ان کفار کی بد اخلاقیوں پر دل گرفتہ نہ ہوں اور ان سے خوبصورت اور شریفانہ طریقے سے درگزر کرتے رہیے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کو اللہ کامیاب فرمائے گا اور ان کفار و مشرکین کو ناکام فرمائے گا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، خلاق مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بار بار پیدا کرنے والا اور بکثرت پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز پیدا کر کے پھر اسی کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وہ انسانی جسم کے ذرات کو جمع کر کے ان میں سے پھر انسان کو تیار کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ اور وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور سمندروں میں اس کو پھیلا دینا۔ اور اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا، وہ اس کے سارے ذرے لے آئی، پانی کو حکم دیا، وہ اس کے سارے ذرے لے آیا۔ تو اللہ پاک اس کو کھڑا کر کے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں بڑا گنہگار تھا اور میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر لیا اور مجھ سے حساب کتاب مانگا تو میں تو لاجواب ہو کر ناکام ہو جاؤں گا، اس لیے تمہارے آپ کے خوف سے میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر آپ نے میرے خوف سے یہ کام کیا ہے تو میں آج آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور آپ کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں، چنانچہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ترجمہ ایک بار پھر،
وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ایکا والے یقیناً ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں شاہراہ عام پر واقع ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ یقیناً حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ ان سے منہ پھیر کر چلتے بنے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر ان کو ایک زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا صبح ہوتے ہی. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو کچھ کام نہ آیا ان کے جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ ان سے خوبصورت طریقے سے درگزر کرتے رہیے. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب بار بار پیدا کرنے والا بہت بڑے علم والا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.